یہ ستمبر 1948 کی بات ہے جب ہندوستان نے ریاست جوناگڑھ پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ ریاست کا حکمران نواب محبت خان لاکھ مسلمان صحیح مگر ریاستی عوام کی اکثریت تو ہندو ہے، جبکہ اس استعماری ریاست نے جموں کشمیر پر قبضہ کرتے ہوئے یہ دلیل دی تھی کہ ریاست کا حکمران ہندو ہے اور اس نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیا ہے۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ جوناگڑھ پر بھارتی قبضہ کے بعد نواب محبت خان اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر مختصر سا ضروری سامان لے کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں انہوں نے اس وقت کے دارالحکومت کراچی کے مشہور علاقے کھارا در میں قیام کیا۔ یہ وہی علاقہ ہے یہاں کی ایک سڑک پر وزیر مینشن نام کی وہ 6 منزلہ عمارت واقع ہے جسے قائد اعظم محمد علی جناح کی جائے پیدائش ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نواب صاحب اپنے سرکاری خزانے میں 48 من سونا چھوڑ آئے تھے۔ وہ ایسی جگہ پر محفوظ تھا جس کا علم نواب صاحب کے سوا کسی اور کو نہیں تھا۔ اگر ہندوستانی افواج پورا محل بھی کھود کر پھینک دیتی تو انہیں سونا نہ ملتا۔ نواب صاحب کی خواہش یہ تھی کہ وہ سونا کسی طرح پاکستان لایا جا سکے تو وہ اس کا نصف حصہ سرکار پاکستان کے خزانہ میں جمع کرا دیں گے۔ اس امر سے تو ہر ذی علم واقف ہے کہ ان دنوں پاکستان انتہائی بحران کا شکار تھا۔ اگر چند محب وطن لوگ اس نوزیدہ ملک کی مدد نہ کرتے تو خاکم بدہن چند ماہ کے اندر ہی اس کا وجود ختم ہو سکتا تھا۔ نواب صاحب خلوص دل کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ 24 من سونا پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیتے تو ملکی معیشت خاصی بہتر ہو سکتی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ اسے لایا کس طرح جائے اور کون لے کر آئے۔ ہندوستان جیسا کمینہ ملک شرافت کے ساتھ تو ریاست کی امانت اس کے حکمران کے حوالے نہ کرتا۔ اب تو ایک ہی صورت باقی بچی تھی، غیر قانونی ذریعہ، مگر حقیقتاً سونے کو خفیہ طریقے سے پاکستان منتقل کرنا ہندوستان کی نظر میں تو غیر قانونی ہو سکتا تھا، مگر پاکستان یا نواب محبت خان کے لیے نہیں، کیونکہ یہ زر کثیر نواب صاحب کی ملکیت تھا۔ اب کردار شروع ہوتا ہے کھوٹے سکے کا۔ وہ تھے اس دور کا مشہور سمگلر حاجی عبداللہ بٹی، جو سمندر پار بستی صالح آباد میں قیام پذیر تھے۔ یہ بستی کراچی کی بندرگاہ کی ماڑی سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عبداللہ بٹی اس وقت 80 برس کے تھے اور اپنا پیشہ ترک کر کے یاد الہی میں مصروف تھے۔ نواب محبت خان کو جب اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے پاکستان کی ایک نہایت قابل احترام اور اعلیٰ ترین شخصیت سے درخواست کی کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے عبداللہ بٹی کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ کسی بھی صورت ان کا سونا جوناگڑھ کے خزانے سے نکال لائے۔ اس محترم ہستی نے عبداللہ بٹی کو اپنے روبرو طلب کر کے ملک و قوم کی خاطر یہ کام کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جوناگڑھ سمندر کے راستے کراچی سے 300 میل دور ہے۔ عظیم شخصیت کے حکم پر بوڑھے مگر پرعزم عبداللہ بٹی اپنے بیٹوں قاسم بٹی اور عبد الرحمن بٹی کو ساتھ لے کر تیز رفتار لانچوں کے ذریعے جوناگڑھ روانہ ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے چند کمانڈوز بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے ایک دوپہر کو بحری سفر شروع کیا اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے جوناگڑھ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ شاہی محل ساحل سمندر سے کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ پاکستانی کمانڈوز نے محل پر متعین بھارتی فوج کے افسران اور سپاہیوں کا خاتمہ کیا، جبکہ عبداللہ بٹی اور اس کے بیٹوں نے خفیہ جگہ تلاش کر کے سونا اٹھایا اور پھرتی سے کراچی کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اب دیکھیے سمگلر کا حسن کردار۔ جب انہوں نے انتہائی اعلیٰ شخصیت کی موجودگی میں 48 من سونا نواب محبت خان کو پیش کیا تو یہاں نواب صاحب نے حسب وعدہ
24 من سونا حکومت پاکستان کی نظر کیا، وہیں اپنے حصے میں آنے والے 24 من سونے میں سے 4 من سونا حاجی عبداللہ بٹی کو بطور انعام پیش کیا۔ حاجی عبداللہ بٹی نے یہ سونا لینے سے انکار کر دیا اور زار و قطار روتے ہوئے بولے، بابا میں نے ساری زندگی سمگلنگ کی، مگر وہ انگریز کا زمانہ تھا، اب میں نے سمگلنگ نہیں کی بلکہ پاکستان کا حق حاصل کیا ہے۔ میں سمگلر ضرور ہوں مگر مادر وطن کی دولت نہیں لوٹوں گا۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش ہوئے، بعد ازاں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، میں یہ 4 من سونا بھی حکومت پاکستان کے خزانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ذاتی 3 من سونا ہے جو اس مقدس دیس کی نظر ہے۔ پھر ان عظیم ہستی اور نوا محبت خاں کے آنسو رک نہ پائے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پہ ان کو شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیشہ ہمیں اچھی رائے سے مستفید فرماتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔